بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم جلد اول ہے، الدرس الحادی عشر الاضافہ ہم پڑھ چکے ہیں، اسی کی مشقی سوالات چل رہے ہیں۔ پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے، یہ اسی مشقی سوالات کا دوسرا حصہ ہے جو ہم آج سمجھیں گے۔ لیکن جیسا کہ پہلے حصے کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ جملے تھے، اس میں ہم نے ایک تو یہ تھا کہ جو اعراب ہے اس اعرابی حالت پر خاص توجہ دینی ہے، دوسرا یہ کہ ان کا ترجمہ کرنا تھا۔ تو پہلے ہم ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں جس طریقے سے ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر کیا تھا۔ ترجمے کے بعد پھر انشاءاللہ ہر ایک کی جو اعرابی حالت ہے اس کو ہم واضح کریں گے۔ الیسا، یہ حمزہ آتا ہے سوال کرنے کے لیے، لیسا اس کا مطلب ہوتا ہے نفی۔ ہادہ، یہ کتاب اخی کا تمہارے بھائی، کیا یہ تمہارے بھائی کی کتاب نہیں ہے؟ یہ ہو جائے گا اس کا ترجمہ۔ آگے چلیں، بلا اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کیوں نہیں۔ ہوا، وہ، کتاب و اخی، میرے بھائی۔ اب یہ جو ہے نا میرے بھائی، یہ اخی کا ترجمہ ہو گیا نا، میرے بھائی کی کتاب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلیں، حل لکا اخن، حل کیا، لکا تمہارے لیے، اخن بھائی ہے، یا خلیل اے خلیل۔ ترجمہ ہوگا اے خلیل کیا تمہارا بھائی ہے؟ تو ترجمہ کیا ہوا؟ نام، جی ہاں، یا استاذی اے استاد جی، لی میرے، اخوان بھائی ہیں، اخن اسی کی تسنیہ ہوگی اخوان، جی میرے دو بھائی ہیں۔ آگے چلیں، حل ہیا کیا وہ، اختو کا تمہاری بہن، الصغیرہ چھوٹی، کیا وہ تمہاری چھوٹی بہن ہے؟ نام، جی ہاں، ہیا وہ، اختی میری چھوٹی بہن ہے، چھوٹی کا ہو گیا نا صغیرہ، اختی میری بہن۔ آگے چلیں، احادہ کیا یہ، اخو محمد کا بھائی ہے؟ لا نہیں، ہوا وہ، اخو عبد الرحمن کا بھائی ہے۔ یہ تو ہو گیا ان سب کا ترجمہ۔ اب اس میں جو اعرابی حالتیں ہیں ہم ایک ایک کر کے ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، الیسا کیا نہیں ہے، تو یہ جو حمزہ ہے، حمزہ سے ہم اس پہ اعراب نہیں آتا، لیسا اس کے اوپر بھی اعراب نہیں آتا، ہادہ اس کے اوپر بھی اعراب نہیں آتا۔ یہ دیکھنا ہے کتاب و اخی کا، کیا یہ تمہارے بھائی کی کتاب ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں نا، یہ جو کتاب ہے اس کے اوپر حالت رفع ہے، کیونکہ یہ ہادہ مبتدا کی خبر ہے، تو اس کے اوپر آئے گا رفع، اور واحد کا جو رفع آتا ہے نا وہ ضمہ کے ساتھ آتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر ضمہ کے ساتھ یہاں پہ رفع لے آئے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ جو ہے نا اخی، جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا تھا، اخن، ابن اور اسی طریقے سے فمن، ان تین اسموں کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا تھا۔ اس کی حالت رفع کے بارے میں پڑھا تھا کہ واو کے ساتھ ہوتی ہے، حالت نصبی پڑھا تھا الف کے ساتھ ہوتی ہے، اور حالت جری پڑھا تھا یا کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس کی جو ہے نا یہ حالت جری ہے، اخی کا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جر کیوں آیا ہے؟ تو دیکھیں اس کے اوپر جر آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، کتاب مضاف ہے اور اخی یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ ترجمے میں بھی دیکھیں گے نا بھائی کی کتاب، تو درمیان میں کی آ گیا نا، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کا کی کے یا را ری رے یہ مضاف الیہ کے درمیان کے اندر آتا ہے۔ آگے چلیں، بلا کیوں نہیں، ہوا کتاب و اخی، تو یہ ہوا تو ایسے ہی رہے گا، ضمیر ہے، کتاب اس کے اوپر رفع آ رہا ہے۔ اس کے اوپر رفع کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ ہوا مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے، اور خبر کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ خبر کی حالت رفع ہوتی ہے، اور یہ چونکہ واحد کا لفظ ہے لہذا رفع حالت کو ہم نے ضمہ کے ساتھ یہاں پر ظاہر کیا ہے۔ اور اخی یہ وہی والا جو ہم نے یہاں پہ پڑھ لی ہے، تو اس کی حالت جری ہے جو کہ یا ساکن کے ساتھ ذکر کی جا رہی ہے۔ حالت جری کیوں آ رہی ہے اس پر؟ اس لیے کہ کتاب مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کی جو حالت ہے وہ حالت جری ہوتی ہے۔ آگے چلیں، حل لکا اخن یا خلیل، کیا تمہارا بھائی ہے اے خلیل۔ اب سب سے پہلے اب یہاں پر یہ دیکھیں خلیل، اس کے اوپر رفع اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یا حرف ندا کے بعد جو منادہ ہے، منادہ کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ منادہ مفرد ہو مضاف نہ ہو تو اس کے اوپر رفع آتا ہے، یعنی ضمہ آتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کے اوپر تو آگے ضمہ۔ اور یہ جو اخن ہے اس کے اوپر رفع کیوں آیا ہے؟ تو دیکھیں اس کے اوپر رفع اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، یہ جو حل لکا ہے نا یہ اس مبتدا کی خبر ہے، اور مبتدا کی جو حالت ہے حالت رفع ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اخن، اس کی جو حالت رفع وہ تو واو کے ساتھ آنی چاہیے، تو واو کے ساتھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو واو کے ساتھ آتی ہے یا الف کے ساتھ حالت نصبی آتی ہے یا کے ساتھ حالت جری آتی ہے، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مضاف ہوں، اور جب یہ مضاف نہیں ہوں گے تو پھر ان کی جو حالت رفع واو کے ساتھ نہیں آئے گی، حالت نصبی الف کے ساتھ نہیں آئے گی، حالت جری یا کے ساتھ نہیں آئے گی۔ اسی وجہ سے اس کو واحد ہی پڑھا گیا ہے بغیر اضافت کے، تو اس لیے اس کی ہم نے جو حالت رفع ہے وہ ضمہ اور تنوین کے ساتھ ذکر کی ہے، جو کہ آپ مفرد کی پڑھ چکے ہیں۔
آگے چلے نام یا استادی. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو یا ضمیر کی طرف استاذ کی اضافت ہوئی ہے تو لہذا اس نے ایسے ہی رہنا ہے. جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر مضاف الیہ یا متکلم کی ضمیر ہو تو جو مضاف ہوتا ہے اس کے آخر میں ہمیشہ کسرہ ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے کوئی اور اعراب نہیں پڑھنا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے آپ نے اس کے اوپر ذال پر کسرہ ہی پڑھیں گے. آگے چلیں لی اخوانی. اب یہ جو اخوان ہے یہ اخن کی تثنیہ ہے، اور اخن کی تثنیہ ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اخن ہے، ابن ہے یا فمن ہے. اگر یہ تثنیہ ہو تو پھر اس کا جو اعراب ہے وہ تثنیہ والا آئے گا. اور تثنیہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تثنیہ کی جو حالت رفیع ہے فتح الف اور نون زیر نی کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ واو پر فتح ہے، اس کے بعد الف ہے اور آخر میں نون زیر نی ہے. آگے چلیں حل ہی اختک الصغیرۃ، کیا وہ تمہاری چھوٹی بہن ہے؟ تو یہ جو ہے نا اختو، یہ اس ہی مبتدا کی خبر ہے، اور خبر کے اوپر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رفع آتا ہے، تو لہذا اسی وجہ سے اختو اس کے اوپر ہم نے رفع پڑھا ہے. تو یہ تو چلو سمجھ آئے گی کہ اختو کے اوپر آپ نے رفع پڑھا ہے. صغیرۃ اس کے اوپر رفع کیوں پڑھا ہے؟ تو دیکھیں جو صغیرۃ ہے یہ اختو موصوف کی صفت ہے، اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے وہی صفت کا اعراب ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے صغیرہ اس کے اوپر بھی ہم نے رفع پڑھا ہے کیونکہ یہ اختو موصوف کی صفت واقع ہو رہی ہے. آگے چلے نام ہی اختی الصغیرۃ، جی ہاں وہ میری چھوٹی بہن ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو اختی ہے یہ ہی مبتدا کی خبر ہے، اور مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر حالت رفع ہے، لیکن حالت رفع یہاں پہ ظاہر اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پہ یا ضمیر کی طرف یہ مضاف ہو رہی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یا متکلم کی ضمیر کی طرف جو مضاف ہوگا اس مضاف کے آخر میں کسرہ اور زیر ہی پڑھی جائے گی. اسی وجہ سے آپ نے اس کو اختی ہی پڑھنا ہے، آپ نے اس کو اختو نہیں پڑھنا ہے اگرچہ اس کی حالت رفع ہے. تو اچھا اس صغیرہ تو اس کے اوپر رفع کیوں ہے؟ تو دیکھیں اس کے اوپر ہم نے رفع اس لیے پڑھا ہے کیونکہ یہ اخت موصوف کی صفت ہے، اور چونکہ موصوف کی حالت رفع ہے تو لہذا صغیرہ تو اس کی بھی حالت رفع ہے، تو لہذا صفت کے اوپر ہم نے ضمہ پڑھا. اس کے اوپر ضمہ اس لیے نہیں پڑھا ہے کیونکہ یہاں پر یا ضمیر آنے کی وجہ سے حالت رفع تو ہے لیکن حالت رفع کا اظہار ضمہ کے ساتھ نہیں ہوگا. آگے چلیں احادہ اخو محمد، کیا یہ محمد کا بھائی ہے؟ احادہ یہ مبتدا ہے اور اخو یہ اس مبتدا کی خبر ہے، اور یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابن اخن اور فمن جب یہ مضاف ہوں یا متکلم کی ضمیر کے علاوہ کی طرف تو پھر ان کی حالت رفع واو کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا یہ خبر ہے اور خبر کی حالت رفع ہوتی ہے. تو چونکہ یہ مضاف ہے تو لہذا حالت رفع میں ہم اس کو واو ساکن اور ماقبل پیش لے کر آئے ہیں. اور محمد اس کے اوپر جر اور تنوین کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اخو مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، اور مضاف الیہ کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت جری ہوتی ہے، یعنی اس پر کسرہ اور تنوین یہ آتی ہے. آگے چلے لا ہوا اخو عبد الرحمانی، یہ ہوا مبتدا ہے اور اخو یہ اسی مبتدا کی خبر ہے. اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خبر اس کی حالت رفع ہوتی ہے، اور یہ جو اخو ہے مضاف بھی ہے، تو جب یہ مضاف ہے یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہے تو حالت رفع کو ہم نے واو کے ساتھ ظاہر کیا ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ چونکہ مضاف الیہ ہے اخو کا، تو اسی وجہ سے اس کے اوپر ہم جر لے کر آئے ہیں، یعنی کسرہ کے ساتھ ہم نے اس کی حالت جری ذکر کی ہے. تنوین کیوں نہیں ہے اس کے اوپر؟ تو دیکھیں تنوین اس کے اوپر اس لیے نہیں ہے کہ اگرچہ یہ مضاف الیہ تو ہے اخو کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الرحمن کے لیے مضاف بھی ہے، اور مضاف کے بارے میں آپ اصول پڑھ چکے ہیں کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے. اور عبد رحمان اس پر کیا ہے؟ تو دیکھیں رحمان اس کی بھی حالت جری ہے، اس لیے کیونکہ یہ عبد مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے.